سلف صالحین کون تھے؟ جن کو ہم پائس پریڈیسیسرز کہتے ہیں، جو کہ سابقون تھے، نیک لوگ جو پہلے گزرے ہیں، اسپیشلی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور، ٹھیک ہے، یہ دور، اس کے بعد کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی 3 دعاؤں کو پڑھنا نہیں بھولتے تھے اپنی زندگی میں، اور وہ ہمیشہ ان 3 دعاؤں کو نا اپنے ساتھ تھام کے رکھتے اور پکڑ کے رکھتے ہیں۔ پہلی دعا کون سی؟ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے۔ کتنی امیزنگ دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ نے توفیق دینی ہے کہ میں موت سے پہلے سچی توبہ کر لوں تاکہ میرے آپ سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ ایک دعا۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے حسن خاتمہ، بہترین اینڈنگ نصیب کریں، کہ میں جب آپ کے پاس آؤں تو میں اپنی بہترین سٹیٹ میں ہوں۔ اور تیسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ جما کے رکھنا، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے جدید، اس کو کرتے رہے۔ ایک اور دعا ہے، ایک اور سی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری زندگی کا جو آخری حصہ ہے نا وہ سب سے بہترین بنا دینا۔ واجعل خیر عملی خواتیمہ، اور میرے سب سے آخری والے اعمال سب سے بہترین اعمال بنا دینا۔ واجعل خیر ایام یوم القاک فیہ، اور میرے اس دن کو سب سے بہترین دن بنا دینا جب میری آپ سے ملاقات ہو۔ کیا امیزنگ دعا ہے، اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیں، وہ یہ کام کرے، اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے، اور ایسے پڑھے کہ جس میں اس کا خیال نہ ڈگمگائے، وہ فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اور اس دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور پھر دعا مانگنا شروع کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا، اور وہ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں ہی گناہ معاف کرتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اور استغفار کہنا نا، یہ کوئی ایک طوطے کی طرح استغفار کہنا، یہ اصل استغفار کا مطلب نہیں ہے، اور تو ذکر کا اجر تو مل رہا ہوگا، لیکن استغفار از اے تھاٹ پروسیس۔ اس میں 3 مینلی سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، جو بھی پاسٹ میں گناہ ہو گیا ان پہ شرمندگی اور ندامت، immediate leaving of sins. Number 2, and number 3rd is having a staunch and strong ارادہ کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا یہ گناہ۔ سو گناہوں پہ ندامت اختیار کرنا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تکبر نہ کرنا کہ تیرے بھائی نے ایسا کیا، میں نے ویسے کیا، میں بڑے بڑے تیر مارے، کوئی تیر نہیں مارے۔ گناہ انسان کے لیے غرق کرنے کا باعث بنیں گے، اس کو ڈبانے کا باعث بنیں گے۔ تو ندامت، دوسرا سٹیپ immediate leaving of sins، اور تیسرا سٹیپ آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص توبہ تو کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سب دعائیں تو پڑھ رہا ہے، لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑا، یہ جھوٹا توبہ کرنے والا ہے۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، کسی حرام ریلیشن شپ میں ہے، وہ رمضان میں استغفر اللہ 1000 دفعہ لاکھ دفعہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اس حرام ریلیشن کو چھوڑ نہیں رہا، روزانہ بات کرتا ہے، روزانہ ملتا ہے، تو کیا یہ سچا ہے اپنی توبہ استغفار میں؟ یہ سچا نہیں ہے۔ ہاں، انسان دوبارہ بعد میں فیوچر میں کبھی مسٹیکنلی پلٹ جائے اس چیز میں تو وہ اور بات ہے اس کی، لیکن ارادے نہیں، پلاننگ کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پلاننگ اور جرت پسند نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جن نے کوٹ کہا، ان کا بیٹا پہلے دین پہ اتنا نہیں تھا، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دینا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کی دعا کس طرح سے قبول کی؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کا بھی رد نہیں کرتے، کہ تو جو باپ مجھے سن رہے ہیں، ایون ماں بھی، پیرنٹس اپنے اولاد کے لیے کثرت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو دعا کی اور ان کا بیٹا کتنا نیک ہو گیا۔ کہتے ہیں میں جب رمضان کے موسم میں سحری کے لیے اٹھتا تھا، میرا بیٹا آلریڈی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، مطلب باپ سے پہلے اٹھ کے اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ اور ان کے بیٹے نے ایک دفعہ جو ہوتا ہے نا پلڑا ہوتا ہے، جو کہ وینگ مشین ہوتی ہے جس میں ایک طرف ویٹ رکھتے ہیں ایک طرف سامان رکھتے ہیں، اس پہ کپڑا مارا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ اس پہ کپڑا کیوں مار رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے باپ
میرے والد صاحب مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو گرد ہوا سے اڑ کے اس پہ پڑی ہے اور میں اس گرد کے ساتھ اس کا وزن کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن کہیں سوال نہ کر لیں، تو میں اس لیے اس کو صاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے سچی توبہ. لیس کبیرۃ بالاستغفار ولیس صغیرۃ بالاصرار. ہم لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے. میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے کہ اچھا چھوٹا سا تو گناہ ہے نا جی، دیکھیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم میں معاف کرنے والے ہیں. اس میں نے کوٹ جو پڑھا لیس کبیرۃ بالاستغفار، کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار سے، اور صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے اور اصرار کے ساتھ کرنے سے، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. یہ مت دیکھیں کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، رادر یہ دیکھیں کہ آپ کس ہستی کے خلاف یہ گناہ کر رہے ہیں، کس ہستی جو آپ کو دیکھ رہی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے سامنے گناہ کر رہے ہیں والعیاذ باللہ. تو یہ دیکھیں کہ دیکھیں صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پہاڑ جتنا بڑا دیکھا کرتے تھے کہ پہاڑ ہمارے سر کے اوپر ہے اور یہ اب گرا کہ اب گرا. اور لوگ ایسے آئیں گے جو کہ بڑے بڑے گناہوں کو مکھی جتنا سمجھیں گے کہ مکھی بیٹھی اور انہیں اڑا دی. اور ہم لوگ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. ایک مومن اپنے چھوٹے گناہ کو بھی اپنی بربادی کا باعث سمجھتا ہے کہ ہائی یہ مجھے تباہ نہ کرتے، برباد نہ کرتے. لیکن ایک فاجر جو گناہ گار ہے، اس کا کم ایمان ہے، کمزور ایمان والا ہے، وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں پہ بھی اسے کہتا ہے کہ جی معاف ہو جائیں گے جی، کوئی مسئلہ. اور دو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہمیں اس سے یقین ہے. لیکن we shouldn't belittle our sins. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو توبہ استغفار میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اسٹیپس لے، انف اسٹیپس لے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. اینڈ ون آف دوز اسٹیپس از چینجنگ یور کمپنی. ڈونٹ بی ان دا بیڈ کمپنی اگین. ان لوگوں کے ساتھ مت رہیں جو آلریڈی شراب پیتے تھے، سود کا کام کر رہے تھے، ان کی زبان بری تھی یا وہ برے کام میں انوالوڈ تھے. ریپینٹنس مینز چینجڈ بیہیویئر. یو نو ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر. جو شخص اپنے آپ کو چینج، وہ شخص آپ کو یاد نہیں ہے بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے مسیح نے فرمایا جس میں وہ 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈرز. ایک رہبا کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں 99 قتل کبھی معاف نہیں کریں گے، جاؤ. اس نے غصہ اس کا بھی سر اڑا دیا. وہ شخص ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 100 مرڈرز کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن تم نے کرنا ہے توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت. اینڈ یو ہیو ٹو لیو دس ولیج جہاں پہ برے لوگ ہیں اینڈ گو ٹو دیٹ ولیج جہاں پہ اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ راستے میں چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کا اجل آیا اور موت آ گئی اور وہ گر پڑے. جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے. آپس میں لڑنے شروع ہو گئے کہ یہ جہنم ہی ہے. جنت والے کہتے نہیں، جنت ہی سے توبہ کر لی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اس کی زمین کو ناپو کہ زمین جو ہے کس بستی کے قریب ہے. تو وہ صرف ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. The point is ہمیں ہجرت کرنی ہے، اور توبہ کرنے والے کی ہجرت کیا ہے؟ گناہ سے دور جانا. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت تو نہیں کر سکے کفار. جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.